شب بارات سال بھر میں پیدا اور فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ شب بارات سال بھر کے تمام امور کائنات لکھ دیے جانے والی رات ہے۔ شب بارات بارگاہ خداوندی میں ایک نئی فہرست پیش کیے جانے والی رات ہے۔ شب بارات خصوصی عنایتوں، برکتوں، رحمتوں، عطاؤں والی رات ہے۔ شب بارات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا۔ شب بارات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی تعظیم و تکریم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھ کر فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ماہ شعبان المعظم کے روزوں کا اہتمام کرنا نبی پاک کو باقی تمام مہینوں سے زیادہ پسند و محبوب تھا۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم اپنے اندر ایسے روزے لیے ہوئے ہیں کہ جن میں پہلے دن کے روزے کا بدلہ 1000 شہیدوں کا اور 1000 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے روزے داروں کو ندا ہوتی ہے کہ اے خدا کے دوست، تجھ پر سلام ہے اور تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے تجھے ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر دانے جو زمین میں اگتے ہیں ان کے بدلے میں ایک دن کی عبادت کا ثواب دیا ہے اور ہر روزے کے بدلے میں 1000 نیکیاں دی گئی ہیں اور قیامت کے دن تجھے پیاس معلوم نہ ہوگی کیونکہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ماہ شعبان المعظم کی پہلی اور آخری جمعرات کے دن کا روزہ اللہ پاک کی طرف سے جنت میں داخلے کا ذمہ کی خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ روزے والے مرد و خواتین، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے مرد و خواتین، اللہ پاک کو بہت یاد کرنے والے مرد و خواتین، ان سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے روزے تعظیم رمضان المبارک ہیں۔ ماہ شعبان المعظم اپنے اندر ایک ایسی رات لیے ہوئے ہے جس میں ہر طرح کی بھلائی کی قبولیت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو شب بارات کہتے ہیں اور وہ رات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ شب برات مناجات استغاثات کی رات ہے۔ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت رحمت ہے۔ شب برات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور وسعات ہے۔ شب برات میں اللہ پاک کی عطاؤں اور نوازشوں کی رات ہے۔ شب برات اپنے اندر ایسے اعمال لیے ہوئے ہے کہ جو زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے ثوابات کے تحائف کثیر دیے جانے کا ذریعہ ہے۔ شب برات ہر حکمت والے کاموں کو بانٹ دینے جانے والی رات ہے۔ شب برات رزق کے لکھ دینے جانے والی رات ہے۔ شب برات سال بھر میں پیدا اور فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ شب برات سال بھر کے تمام امور کائنات لکھ دیے جانے والی رات ہے۔ شب برات بارگاہ خداوندی میں ایک نئی فہرست پیش کیے جانے والی رات ہے۔ شب برات خصوصی عنایتوں، برکتوں، رحمتوں، عطاؤں والی رات ہے۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے۔ شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عنایات سے سرفراز ہوئے۔ شب برات وہ رات ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنی نشانی کی نسبت یعنی ایام اللہ جسے عظمت و سرفرازی سے نوازا ہے۔ شب برات لیلۃ المبارک والی رات ہے۔ شب برات رحمت خداوندی جلووں
کے نمودار ہونے والی رات ہے شب بارات، خدا کی شان تجلیات بندوں پر جلوہ فکر ہونے والی رات ہے شب بارات، توبہ استغفار کے انمول وقت والی رات ہے شب بارات، عقبی کی کھیتی کی بہترین موسم والی رات ہے شب بارات، تجارت آخری کی خاص سیزن والی رات ہے شب بارات، بخششوں کی مبارکباد دینے والی رات ہے شب بارات پروانہ نجات کے ملنے والی رات ہے۔ شب بارات کو بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کے جامع بنایا گیا ہے اور شب بارات کو بہت سے خصائص و امتیاز سے شرف بخشا گیا ہے۔ شب بارات اللہ پاک کی طرف سے دنیا کائنات پر ابتدا اور انتہا شہر تک طلبگاروں کو بشارت و ندا قبولیت دیے جانے والی رات ہے۔ شب بارات نازک فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں جو کرو گے ہو سکتا ہے وہی کچھ لکھ دیا جائے۔ شب بارات اپنے اندر جادو ٹونوں سے حفاظت کا نسخہ لیے ہوئے ہے۔ جو کوئی اس رات میں بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر اس کو اپنے پانی میں ملا کر نہا لے گا تو وہ تمام سال جادو اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ شب بارات میں نفل و نوافل قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نوافل آقا علیہ السلام کے محبوب تھے۔ نوافل صحابہ کرام کی تصریح دلائی گئی، تابعین کا معمول رہا۔ محدثین، مفسرین، اولیاء، اصفہاء، عابدین، کاملین نے اس نعمت کو ہر از جا بنایا۔ تو ماہ شعبان المعظم بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے رکھتے اس مہینے کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو حضور کے عاشقوں کے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ وہ جب حضور نے فرما دیا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں اور رمضان المبارک کی بھی تیاری کریں اور اس مہینے میں بھی روزے رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے والا بنائے اور ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔